Assalamualaikum everyone. I'm Abir with Tifl's podcast, new episode. I'm very excited for this episode personally because I think we have a very insightful person today that I want to learn personally a lot from as well. Today we are joined by Ms. Khatija Khan, who is the CEO of Pakistan Alliance for Early Childhood. Ma'am, thank you so much for taking our time for us. I want to start by saying that PAFEC has been very instrumental in shaping early childhood development. So I would like with like thoda sa bit of an introduction کہ آپ کے جو ابھی تک biggest wins ہیں so far, because we would like to know what have you guys done so far and باقی کیا space بچ گئی ہے and what needs to be done. So can we please start with that? بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. اور جب ینگ بچے ہمارے جو فیوچر کے لیڈرز ہیں وہ اگر ارلی چائلڈ ڈیولپمنٹ کی بات کریں نا تو میں سمجھتی ہوں وہ ہمارے لیے سب سے بڑا اچیومنٹ ہے. پاکستان الائنس فار ارلی چائلڈہڈ نے پچھلے تقریباً 7-8 سال ہو گئے ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ پہ کام شروع کیا پاکستان میں. اور جو آپ نے کہا کہ ہمارا سب سے بڑا اچیومنٹ کیا ہے, تو میرے خیال میں 7-8 سال تو ہم نے فارملی کام شروع کیا, لیکن اس سے پہلے یہ ادارہ کسی اور نام سے رجسٹر تھا. It was registered in 2013 and since then we have been working on holistic child development. تو اس ادارے کا جو سب سے بڑا اچیومنٹ ہے کہ پہلی دفعہ ہم نے ہولسٹک چائلڈ ڈیولپمنٹ کی بات کی فرام 0 to age 8, جو ارلی چائلڈ ڈیولپمنٹ کا کمپلیٹ فیز ہے. اور بہت حد تک ہم ایک جو اویئرنیس کریٹ کرنا ہے, اسپیشلی جو پالیسی میکرز ہیں ان کے ساتھ انگیج ہونا ہے, تو اس میں کافی حد تک ہمیں کامیابی ہو گئی ہے. اور جو پاکستان کی پہلی پالیسی بنی ہے ECD پالیسی فریم ورک, اس میں ہم لوگ ایز اے ٹیکنیکل ان کا جو ورکنگ گروپ ہے ٹیکنیکل ورکنگ گروپ, اس میں ہم ایز اے ممبر میرا ادارہ کام کرتا ہے. اور پہلی دفعہ پاکستان میں ارلی چائلڈ ڈیولپمنٹ کے لیے پالیسی بنی ہے جس میں وہ تمام باتیں لکھی گئی ہے جو کہ ایک ملک کو, ایک اسٹیٹ کو ارلی چائلڈ ڈیولپمنٹ کا جو کمپلیٹ فیز ہے اس پہ فوکس کر کے اس کے جو ریکوائرمنٹس ہے اور اس میں کون کون سے سیکٹرز نے کیا کیا رول پلے کرنا ہے, ان کی کیا کیا ذمہ داریاں ہو سکتی ہے, وہ سب اس پالیسی کے اندر ہے. تو میرے خیال میں سب سے بڑا اچیومنٹ تو یہ ہے. باقی ہم نے کام بے تحاشا کیا ہے, چاہے وہ کیپیسٹی بلڈنگ ہو, چاہے وہ نیٹ ورکنگ ہو, چاہے وہ آپ کا جو انسٹیٹیوشنل, چونکہ ہمارے ساتھ تقریباً 200 کے قریب ادارے ہمارے انسٹیٹیوشنل ممبرس ہیں اور 1000 سے زیادہ انڈیویجول جو ECD پریکٹیشنرز ہیں پورے ملک میں, وہ ہمارے ممبرس ہیں. اور اس کے علاوہ کئی اور لوگ ہیں جو ہمارے ایونٹس ہے, اسپیشلی جو ہمارے ویبینارز ہے, ہمارا انٹرنیشنل کانفرنس ہوتا ہے ECD کا, اس کے علاوہ ہمارے ڈائیلاگس ہوتے ہیں, پالیسی ڈائیلاگس ہوتے ہیں, پینل ڈسکشنز ہوتے ہیں, پوڈ کاسٹ سیریز چلتا ہے, تو اس سے بہت لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. اور جو ہمارا پوڈ کاسٹ سیریز ایک پرائیویٹ نیٹ ورک ہے IMN IBEX میڈیا نیٹ ورک, ان کے ساتھ ہم پوڈ کاسٹ سیریز ہم کرتے ہیں. 2023 میں ہم نے شروع کیا تھا اور الحمدللہ ہم نے تقریباً 27 پوڈ کاسٹس اب تک کیے ہیں. ملک کے جو ماہرین ہیں جو ارلی چائلڈ ڈیولپمنٹ میں کام کرتے ہیں, ہیلتھ میں, نیوٹریشن میں, چائلڈ پروٹیکشن میں, ان کو انگیج کر کے ہم نے یہ پوڈ کاسٹ کیا ہے. اور وہ تقریباً 70 ملین لوگوں نے دیکھا. 70 ملین اس کا ریچ, Amazing number. Yeah, that is. مطلب ایٹ لیسٹ ان کے کان میں یہ بات تو چلی گئی ہے کہ ارلی چائلڈ ڈیولپمنٹ ہے کیا اور اس کے لیے کام کیوں کرنا چاہیے. Like you mentioned, I'm so sorry. Like you mentioned کہ آپ نے earlier in 2013 سے اس سے بھی پہلے, تو I feel like وہ والا دور ہے, وہ والا ٹائم ہے جب
لوٹ آف ابھی بھی اویئرنیس بہت حد تک کم ہے, بٹ تب تو آئی تھنک اور بھی اب جا سکتے ہو کہ نیگیٹو میں اویئرنیس ہے. سو آئی تھنک آپ نے وہ والا شفٹ دیکھا ہے کہ جب وہ ٹریڈیشنل پیرنٹنگ اور میتھس اور جو سپرسٹیشن سے نکل کر اب اگر ہم دیکھیں جو ینگ پیرنٹس ہیں دے آر مور ریلائنگ آن سوشل میڈیا پہ اتنی انفارمیشن ہوتی ہے. اینڈ سو وٹ آر یور ویوز آن گوگل پیرنٹنگ؟ آئی مسٹ سے کہ اب وہ اتنا ریلائی کرتے ہیں کوئی چھوٹی سی بھی چیز ہو رہی ہو دے آر گوگلنگ اٹ, بٹ دین دیر از آلسو اوور ایکسپوجر آف انفارمیشن آن سوشل میڈیا. تو ٹریک کرنا کہ صحیح ٹولس اور وہ سب, آئی تھنک یہ والی اویئرنیس اب یہاں پہ لاگ کریے. تو وہ جو ٹرانزیشن ہوئی ہے ٹریڈیشنل سے گوگل پیرنٹنگ, اس کے بارے میں وٹ ڈو یو تھنک کہ اس کے کیا پروز اینڈ کونس ہیں؟ تھینک یو سو مچ. جو ارلی چائلڈ ڈیولپمنٹ ہے, بچہ ایک انوائرمنٹ میں پلتا ہے, اس کے لیے ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ چاہیے, اور وہ انوائرمنٹ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی شروع ہوتی ہے. اور بچے کی پیدائش سے پہلے بچے کا انوائرمنٹ بچے کی ماں ہوتی ہے, اس کی سراؤنڈنگ بچے کا انوائرمنٹ ہوتا ہے. اب اس انوائرمنٹ کو کس طرح سے آپ نے بچے کے لیے کنڈیوسو بنانا ہے تھرو دا مدر. تو آپ نے ماں پہ فوکس کرنا ہے, ماں کی جو ماں کا نیوٹریشن ہے, ماں کی جو مینٹل ویل بینگ ہے, اوور آل جو سوشل ایموشنل ویل بینگ ہے, یہ تمام چیزیں اس بچے کے لیے ایک ڈائریکٹ کنٹریبیوٹرز ہے اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے. پھر وہاں سے سلسلہ آگے چلتا ہے, بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ مختلف مراحل سے گزرتا ہے. تو اگین اس میں جو اس کا انوائرمنٹ ہے وہ بڑا رول پلے کرتا ہے. تو جو آپ نے بات کی کہ گوگل پیرنٹنگ یا بہت زیادہ انفارمیشن کا اویلیبل ہونا اور پھر اس انفارمیشن کو ایبزارب کر کے اپنے جو پیرنٹنگ کے پریکٹسز ہیں ان کو امپروو کرنا, وہ کس طرح ممکن ہے. تو اس کے لیے میں سمجھتی ہوں ابھی بھی بہت زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے, ابھی بھی بہت زیادہ کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ایک زمانے میں ہمارے پیرنٹس یا ان کے پیرنٹس ٹریڈیشنل جو پریکٹسز تھے, پیرنٹنگ کے جو پریکٹسز تھے, ان کے مطابق بچوں کو بڑا کرتے تھے, بچوں کی پرورش کرتے تھے, تربیت کرتے تھے. تو اس کو ہم آل ٹوگیدر یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو پریکٹسز اس زمانے میں تھے وہ سب خراب تھے یا وہ سب غلط تھے. ابھی جو گوگل سے جو ہم سیکھتے ہیں یہ سب ٹھیک ہے, تو یہ کہنا مناسب نہیں ہے. جو ٹریڈیشنل جو پریکٹسز ہے ہم نے ان پہ بات کرنی ہے, اور ان کو جو سائنس آف ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ ہے کہ بچہ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے, بچہ کیسے سیکھتا ہے, بچے کے جو مائل سٹونز ہے مختلف ایج میں اس کے جو مائل سٹونز ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے, اس کے بارے میں سائنس کیا کہتا ہے, جو جدید انفارمیشن ہے, ریسرچ بیسڈ انفارمیشن وہ کیا کہتا ہے, وہ ہمیں پیرنٹس کو بتانے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر ہم نے پیرنٹس کے جو پریکٹسز ہے ان کو ہم نے بہتر کرنے ہیں, اور ان کو ہم نے بچے کے ڈیولپمنٹ کے لیے بہتر کرنے ہیں. ایسا نہیں کہ جو پرانے پریکٹسز ہے وہ سب بیکار ہے تو ان کو آج سے بند کر کے آپ اس پہ گوگل پہ شفٹ ہو جائیں. یہ میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا ایکسٹریم ہوگا, اور یہ کوئی وائز ڈیسیژن نہیں ہوگا. جو ہمارا ٹریڈیشنل وزڈم ہے اس میں بہت ساری ایسی فائدہ مند چیزیں ہیں جن کو ہم مزید ان کے اوپر بلڈ کر کے اور اس میں جو سائنٹیفک نالج ہے اس کو شامل کر کے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں. اور جو انفارچونیٹلی ہمارے جو ینگ پیرنٹس ہیں, اسپیشلی جو ینگ مدرس ہیں, وہ بہت زیادہ جلدی سولوشنز کے پیچھے جاتے ہیں. تو اس لیے شاید وہ گوگل کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہاں جا کے جلدی پڑھیں گے. اگر وہ پیرنٹنگ کے بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں, بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, تو ان کے سولوشنز ڈھونڈنے کے لیے اگر وہ فوراً گوگل کی طرف شفٹ ہو جاتے ہیں تو میرے خیال میں ٹھیک ہے, گوگل ایک سورس آف انفارمیشن ضرور ہے لیکن وہ کافی نہیں ہے. اس کو ان ڈیپتھ سمجھنے کے لیے اور اپنے پریکٹسز میں بہتری لانے کے لیے جو آپ کا ٹریڈیشنل وزڈم ہے پلس جو آپ کے پیرنٹنگ کے ایکسپرٹس ہیں ان کو سننا ضروری ہے. اور ٹھیک ہے آپ گوگل کر کے پڑھے, وہاں پر بہت زیادہ برین ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, جو ایج اپروپریٹ مائل سٹونز ہے اس کے حوالے سے, یا ہولسٹک چائلڈ ڈیولپمنٹ ہے اس کے حوالے سے بہت کچھ ہے, بہت کچھ اویلیبل ہے. لیکن وہ انفارمیشن پھر آپ نے کلچرلی بھی دیکھنا ہے کہ کتنا ریلیونٹ ہے آپ کے کانٹیکسٹ کے حساب سے. تو بہت سارے اس میں کنسیڈریشنز ہیں جو کہ کرنے پڑتے ہیں.
اور جو میرا جو الائنس ہے، جو ہمارا الائنس ہے، اس میں ہم جو ہمارا پیرنٹنگ کا پروگرام ہوتا ہے اس کو ظاہر ہے ہم نے اسی طرح سے ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ ہمارے جو ابھی جو ہمارے پریکٹسز ہیں اور ان کو مزید جو ہم کی فیملی کیئر پریکٹسز کہتے ہیں ان کے تھرو کیسے ہم ان سب کو بہتر کر سکتے ہیں. تو ہمارا تو یہ اپروچ ہے کہ جو ایگزسٹنگ پریکٹسز ہے اسی کے اوپر بلڈ کرے اور اس کو بہتر کرے اور سب کو ساتھ لے کے چلے، صرف ماں کو نہیں، کیونکہ وہ پورے ایک ایکو سسٹم ہوتا ہے جس میں بچہ پلتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے آپ نے پورے اس ایکو سسٹم پہ کام کرنا ہے، اس میں اس بچے کا باپ بھی شامل ہے اور جو اس کے ایکسٹینڈڈ فیملی ممبرس ہے اور پھر اس کے بعد اوور آل جو سوسائٹی ہے، سب اس کے اسٹیک ہولڈرس ہیں. ڈیفینیٹلی ون پوائنٹ بینگ کہ جو ٹرسٹ ہے وہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے آج کل، یو نو ان پلیٹ فارمز لائک یورز ایز ویل اینڈ دین وی ہیو آر پلیٹ فارم تفل ایز ویل، کہ اس میں پیرنٹس اپنا ٹرسٹ اس طرح سے پٹ کرے، اس چیز کو امپورٹنس دیں کہ ناٹ ایوری پیرنٹ گیٹس اے مینول ان دیئر ہینڈ جب وہ پیرنٹ بن جاتے ہیں. سو آسکنگ فار ہیلپ اور نیڈنگ اٹ از کی ایشو جو آج تک، کیونکہ پھر اگر آپ کو پتہ نہیں ہے، اگر یو ڈونٹ ہیو دا رائٹ پلیس ٹو کلیئر یور مسکنسیپشنس، وہ آئی تھنک گوگل سے زیادہ ایکسپیرئنس ایکسپرٹس ڈیفینیٹلی کین ڈو بیٹر. اور دوسرا جو آپ نے بات کی کہ اٹس ناٹ جسٹ دا مدر، اٹ از دا ہول فیملی. لیکن ابھی ہم لوگ جتنا بھی سنتے ہیں دیر لائک کہ یو نو اسپیشلی ارلی چائلڈہڈ ایئرس میں جو ہے وہ مدر پہ ہی سب کچھ آ کے ڈپینڈ کرتا ہے. فادرز آلسو لائک دس کہ آئی ایم سپورٹنگ یو فائنینشلی، بٹ ابھی جو بچہ ہے اس کو آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. آئی فیل لائک کہ ایک تو مدرس اس وقت پوسٹ پارٹم سے ڈیل کری ہوتی ہیں، اتنا زیادہ اوور برڈن ہو جاتی ہیں کہ یو نو دے جسٹ گیو یو دا بیبی کہ لائک اوکے آپ کا بیبی ہے، وی آر گیونگ یو دس بٹ یو لک ان ٹو دس. تو وٹ از سم تھنگ کہ جس سے ہم لوگ، پہلی بات تو فادر کی انوالومنٹ کس طرح سے کن پریکٹس اس سے زیادہ انوالو ہو سکتی ہے، اینڈ ہاؤ ڈو وی میک دا ایکسٹینڈیڈ فیملی ریئلائز ایز ویل کہ آپ کا بھی رول اس میں اتنا ہی ہے بیکاز یو آلسو انوالوڈ. بالکل. اس میں جو یہ والا میڈیا جو آپ لوگوں نے شروع کیا یا ہم لوگ کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ ہم بہت ایکٹیولی چیزیں کرتے ہیں اور پھر ان پرسن لوگوں کو انگیج کرتے ہیں، اس میں ہم زیادہ سے زیادہ اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں. جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا کہ بچہ ایک انوائرمنٹ میں پلتا ہے اور اس انوائرمنٹ میں صرف ایک مدر نہیں ہے، اس ایکو سسٹم میں صرف مدر نہیں ہے، اس میں فادر ہے، اور فادر کا صرف کام فائنینشلی فیملی کو سپورٹ دینا نہیں ہے، بلکہ بچے کی پیدائش سے پہلے جو اس کی وائف ہے، جو اسپاؤس ہے، اس کو سوشل ایموشنل سپورٹ دینا، اس کو اس کے کمفرٹ کا خیال رکھنا، کیونکہ اسی طرح سے وہ جو دنیا میں بچہ آئے گا یا جو فیوچر جو نسل آنے والی ہے وہ اسی طرح سے اس کی پرسنالٹی اور ہر چیز اسی طرح سے بن کے آتی ہے. تو اسی طرح باپ کا رول بہت کی ہے اس میں، اور فادر انگیجمنٹ پہ کافی ادارے کام کر رہے ہیں. ہمارا ادارہ بہت ایکٹیولی کام کر رہا ہے کہ کیسے فادر کا رول کیا ہے، اس کو ہم انپیک کرتے ہیں اور وہ فادر اپنا رول کیسے پلے کر سکتا ہے. بے شک دن میں وہ 10 منٹ بھی دے دے اپنے بچے کو، 15 منٹ بھی دے دے، بچے کے ساتھ انگیج ہونے کے کئی طریقے ہم بتاتے ہیں کہ کس طرح سے وہ انگیج ہوتے ہیں، اور اپنی وائف کو سپورٹ کیسے دے سکتے ہیں، اور اپنے پیرنٹس کو جو وائف کے ان لاز ہے اس کو، چونکہ آپ نے خود کہا کہ خاتون اس دوران بہت ایک مشکل فیز سے گزر رہی ہوتی ہے، بہت ظاہر ہے آسان نہیں ہے پریگننسی سے گزرنا، پھر بچے کی پیدائش اور پھر اس کو بڑا کرنا، یہ بہت چیلنجنگ کام ہے. تو اس میں مدر کو جتنا ایموشنل سپورٹ ہوگا، جتنا سوشل سپورٹ ہوگا، جتنا اکنامکلی وہ پراسپیرٹی ہوگی، مطلب یہ ساری چیزیں کنٹریبیوٹ کرتی ہے. اور پھر مدرس کو بھی بیٹھ کے انتظار نہیں کرنا ہے کہ کوئی مجھے سپورٹ دے گا تو پھر میں شاید یہ کر سکوں گی، ایسا نہیں. آپ نے بہت، چونکہ آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے اور بہت بڑا ایکسپیرینس ہے، آپ کو اللہ نے ایک آپ نے تخلیق کی ہے اور اللہ نے آپ کو یہ ذمہ داری دی ہے، تو آپ کو پھر اسی طرح سے اپنی ذمہ داری نبھانی ہے. آپ نے جو آپ نالج کی بات کر رہی ہیں، گوگل پہ نالج اویلیبل ہے، ایکسپرٹس اویلیبل ہے، تھوڑا سا آپ نے سیکھنا ہے. پیرنٹنگ ایک ایسا آرٹ ہے کہ اس کو سیکھے بغیر آپ نہیں کر سکتے ہیں.
بے شک آپ کے بچے کتنے بھی بڑے ہو جائیں آپ کی پیرنٹنگ ختم نہیں ہوتی ہے, وہ سفر ختم ہی نہیں ہوتا ہے. تو اس کو آپ نے مسلسل سیکھنا ہے. بچے کے ایج کے ساتھ ان کے ریکوائرمنٹس چینج ہوتے ہیں, اور بچہ جس انوائرمنٹ میں رہتا ہے اسی حساب سے اس کے ریکوائرمنٹس چینج ہوتے ہیں, جس ماحول میں رہتا ہے اسی حساب سے اس کے ریکوائرمنٹس چینج ہوتے ہیں. تو آپ نے وہ سیکھنا ہے. پاکستان میں انفارچونیٹلی کوئی اس طرح کا سسٹم نہیں ہے, ورنہ میں تو سجیسٹ کرتی ہوں کہ تمام کالجز, تمام یونیورسٹیز ایک فاؤنڈیشنل کورس اسٹوڈنٹس کو آفر کریں. بے شک وہ لڑکا ہے لڑکی ہے, ہر کسی کو اس طرح کا ایک فاؤنڈیشنل کورس کرنا چاہیے پیرنٹنگ کے اوپر. اور اس میں پھر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہے, بچے کے ڈیولپمنٹ سے لے کے پیرنٹ ہوڈ کے جو چیلنجز ہے, یا اور جو بچے کے ڈفرینٹ جو ڈومینز ہے کہ بچہ کوگنیٹیولی کیسے ڈیولپ کرتا ہے, بچے کو فزیکل ڈیولپمنٹ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, اس کے لینگویج ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے, اس کا سوشل ایموشنل ڈیولپمنٹ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے. اور یہ ارلی جو ہم کہتے ہیں نا, آپ ارلی انٹرونشن کریں, اس کی کیوں اتنی اہمیت ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو اس پروگرام کا حصہ ہو سکتی ہے. Perfect. I think that makes sense. It takes a village to raise a child. So that definitely complements everything that you've just said. آپ نے آئی تھنک بہت زیادہ سالوں سے اس چیز پہ کام کیا ہوا ہے. سو وٹ وڈ بی یور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسی کون سی کی پریکٹسز ہیں, اف یو کوڈ گیو می یور ٹاپ 3, کہ جن کو اگر پیرنٹس اڈاپٹ کریں تو میجر ڈفرینس آتا ہے بچے کی ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ, افیکٹو ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ, ہولسٹک ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ. وٹ آر یور کی پریکٹسز, لائک ٹاپ 3 اف یو کین گیو می سم. سب سے پہلے تو ماں باپ رول ماڈلس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ رول ماڈلنگ بچے کی پیدائش سے بہت پہلے شروع ہو جانی چاہیے. اگر آپ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ احترام سے رہتے ہیں, احترام کا رشتہ ہے, ایک دوسرے کو سنتے ہیں, ایک دوسرے سے اوپن کمیونیکیشن کرتے ہیں, اور مل کے اپنے مسئلے حل کرتے ہیں, تو میں سمجھتی ہوں بہت سارے مسائل جو فیوچر میں پیش آنے والے ہیں ان کو آپ ادھر ہی ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر وہ آپ کا بچہ جو ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں ہے, آپ کے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے وہ آپ کا بچہ سنتا ہے, ٹھیک ہے. یہ بہت ارلی جو بچے کے فنکشنز ہے, اس کی جو سننے کی صلاحیت ہے, اس کی جو دیکھنے کی صلاحیت ہے, ویژن, اور اس کے اور جو کی فنکشنز ہے جس میں ہیبیچول رسپانس ہے, رسپونڈنگ ہے, اور لینگویج ڈیولپمنٹ ہے, کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ, یہ بہت جو پریگننسی ہے اس کے ارلی ایئرز میں یہ کی فنکشنز ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب وہ جو تھرو مدر اس بچے کو جو کچھ ملتا ہے وہ اس کے لیے کنٹریبیوٹرس ہے بچے کے, چاہے لینگویج ڈیولپمنٹ ہے, چاہے اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے, چاہے اس کا کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ ہے, یا اس کے ٹیسٹ برڈز آپ نے ڈیولپ کرنے ہیں. یہ سب کچھ آپ نے بہت ارلی شروع کرنا ہے. تو اس میں کئی پریکٹسز شامل ہے, اس میں ایک پریکٹس نہیں ہے. ایک یہ, اور پھر سیکنڈلی جو سائنس ہے, آپ صرف گوگل پہ فوکس نہ کریں, ٹھیک ہے, لیکن آپ تھوڑا ان ڈیپتھ پڑھیں, ٹھیک ہے نا. آپ صرف 2 منٹ کی یا 3 منٹ کی ریلز دیکھ کے, ویڈیوز دیکھ کے کنکلوژنز ڈرا نہ کریں. آپ چیزوں کو ان ڈیپتھ پڑھیں. پیرنٹنگ کے اوپر, چائلڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر بہت نالج اویلیبل ہے, اور آج کل کے ماں باپ میجورٹی لکھے پڑھے ہوتے ہیں, تو وہ بچے کی پیدائش سے پہلے, اس کو دنیا میں لانے سے پہلے وہ انفارمیشن حاصل کرے, اور وہ ان کے کام آئے گا. اور ایسا نہیں کہ اس انفارمیشن کو حاصل اگر جب انہوں نے کیا ہے تو جو ٹریڈیشنل پریکٹسز ہیں ان کو بالکل وہ اگنور کرے, یا آل ٹوگیدر ان کو کہے کہ نہیں, ہم نے چونکہ یہ جدید تعلیم حاصل کی ہے, جدید انفارمیشن ہمیں ملا ہے, ہم صرف اسی کو فالو کریں گے. نہیں, پورا جو آپ کا سپورٹ سسٹم ہے, جو آپ کے ان لاز ہے, یا جو آپ کے گرینڈ پیرنٹس ہے, وہ جو آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں, آپ کوشش کریں کہ اس کو جو آپ نے حاصل کیا ہے سائنٹیفک انفارمیشن, اس کے ساتھ کہاں وہ مس میچ ہو رہا ہے, کہاں ڈفرینٹ آپ کو میسیجز مل رہے ہیں, تو ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اس طرح سے اگر آپ بنیاد اچھا رکھیں گے, اچھی بنیاد کے ساتھ آپ شروع کریں گے اپنے بچے کی تربیت, اپنے بچے کے ڈیولپمنٹ, تو پھر اس کا سفر تاحیات بہت اچھا ہو سکتا ہے. اور اس طرح کے کئی ایگزامپلس ہمارے پاس ہے جو
ایگزامپلری میں سمجھتی ہوں ہمارے پاس ہے جو لوگ کرتے ہیں اس طرح کے کام کرتے ہیں. پرفیکٹ. ڈیفینیٹلی اسی کو فالو اپ کرتے ہیں. آئی ووڈ لائک ٹو آسک کہ آرگنائزیشنس لائک یورز اینڈ جو ECD پہ ایکٹیولی کام کر رہے ہیں, وٹ ڈو یو تھنک کہ ان کی کنٹریبیوشن, اور اگر ان کی کنٹریبیوشن سے جو ابھی بینیفٹ ہو رہا ہے, وٹ ڈفرینس کین دے میک؟ اوکے, جو اس سے پہلے جو آپ نے پوچھا تھا کہ پاکستان میں اویئرنیس شاید بہت کریٹ ہوا ہے, تو اویئرنیس ضرور کریٹ ہوا ہے, لیکن صرف اویئرنیس کافی نہیں ہے. ہمیں پیرنٹس کو اویئرنیس دینا ہے, ان کی کیپیسٹی ہم نے بلڈ کرنی ہے اور ان کو ریسورسز کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے. تو اس میں گورنمنٹ کو, ٹھیک ہے پرائیویٹ سیکٹر میں ہمارا ادارہ ہے, روحانی فاؤنڈیشن ہے, آفان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک ہے, کئی اور پرائیویٹ ادارے ہیں جو بہت ایکٹیولی کام کر رہے ہیں, لیکن جب تک گورنمنٹ پورے ملک لیول پہ اس کا انیشیٹو نہ لے لے, اس کے لیے ریسورسز ایلوکیٹ نہ کرے, پیرنٹس کو انگیج کرنے کے لیے, پیرنٹس کی کیپیسٹی بلڈ کرنے کے لیے ان کو ریسورسز نہ دے دے, کیونکہ یہ بنیاد ہے. اگر آپ اس پہ فوکس کریں گے, اس پہ انویسٹ کریں گے, تو آپ کے بہت سارے مسائل حل ہوں گے. مثلا پاکستان میں اس وقت میں اپنی اکثر گفتگو میں یہ کہتی ہوں کہ ہمارے پاس ہمارے 40% بچے سٹنٹڈ ہیں, اور سٹنٹڈ بچے نہ صرف ان کا قد کم رہتا ہے بلکہ وہ کوگنیٹیولی بلو ایوریج رہتے ہیں. اگر آپ کا بچے 40% سٹنٹڈ ہے, تو پھر ہاف آف لٹرلی تقریباً ہاف آف دا پاپولیشن از سٹنٹڈ, جو جن کے ساتھ آپ پھر فیوچر میں کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک پراسپرس سوسائٹی بنائیں گے یا آپ کا ملک ترقی کرے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. آپ نے اپنے بنیاد پہ فوکس کرنا ہے, اور اس بنیاد میں آپ کے کی پارٹنرز پیرنٹس ہیں, کمیونٹی ہے, اور اس طرح کے ادارے ہیں جو محنت کرے کہ یہ جو بنیاد ہے جس پہ ہمیں, جو ہمارا مستقبل ہے, ہمارے بچے ہمارا مستقبل ہے, ان پہ ہمیں فوکس کرنا ہے. اور ان پہ فوکس کرنے کے لیے ہم نے ان کے پیرنٹس کو انیبل کرنا ہے, پیرنٹس کو امپاور کرنا ہے, مدرس کو امپاور کرنا ہے, ان کو وہ ڈیو سپورٹ دینا ہے, ریکوائرڈ سپورٹ دینا, تب جا کے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. صرف تھوڑے ادارے مل کے بھی کرے, لیکن ہمارا ملک اتنا بڑا ہے, ہمارے مسئلے اتنے زیادہ ہیں کہ جب تک گورنمنٹ ہینڈ ہولڈنگ نہ کرے, جب تک گورنمنٹ لیڈ نہ کرے, یہ چیزیں اس طرح سے حل نہیں ہو سکتے. Definitely. And if policy makers in Pakistan could watch this podcast, what's one thing you would advise or say that this should be acted on immediately? What would be the first step? پالیسی میکرز نے ہمارے اوپر یہ مہربانی کی ہے کہ انہوں نے ECD کی پالیسی بنائی ہے, اس کو لانچ کیا ہے. تو ابھی میری گزارش یہ ہے کہ وہ اور اس طرح کی بہت ساری پالیسیز جو امپلیمنٹ نہیں ہوتی ہے, ان کو امپلیمنٹ کرنا شروع کرے, اور ECD کو ریکگنائز کرے. ECD پاکستان میں لوگ اس کو کبھی ECE تو پتہ نہیں, کبھی ECCE, اس طرح کے ٹرم سے اس کو جانتے ہیں, جبکہ جو ارلی چائلڈ ڈیولپمنٹ ہے وہ بچے کی پیدائش سے بہت پہلے شروع ہوتا ہے, اور ایج 8 تک, 8 سال تک اس کا ایک کمپلیٹ فیز ہے. اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ 8 سال کے بعد آپ بچے پہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں, لیکن میکسیمم اگر آپ نے ایک بچے کو ایک اچھی بنیاد دینی ہے, ایک اچھا مستقبل دینا ہے, آپ نے اپنے ملک کو ایک بہتر خوشحال ملک بنانا ہے, ایک پیسفل ملک بنانا ہے, تو یہ فیز ہے, اس پہ آپ نے انویسٹ کرنا ہے. پالیسی تو آپ نے بنائی ہے, آپ مہربانی کر کے اس کے لیے ریسورسز ایلوکیٹ کریں, اس کو جو آپ کے پارٹنرز ہیں ان کو انیبل کریں, مل کے کام کریں. اور ٹائم بہت زیادہ دیر ہو چکی ہے, تو ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے, اور گورنمنٹ ہمیں یہ لیڈرشپ دے دے, اور گورنمنٹ ہمیں پلیٹ فارمز پرووائڈ کرے, ہمیں ریسورسز دے دے پورے ملک کو, نہ صرف ایک ریجن کو. ضرور جو بہت زیادہ ولنریبل ریجنز ہیں ان کو فوکس کرے, لیکن یہ ہر بچے کی ضرورت ہے, یہ ہر پیرنٹ کی ضرورت ہے. I think that is if the policy makers are looking at us right now, I think that's the advice that would
create a difference. Definitely the part where you said कि recognition is very important, because problem तभी solve होती है जब आप उसको recognize करते हो. So that would be the first step, कि वो recognize करें कि gap कितना बड़ा है. Like you said 40%, that is not a small number. वो तो सिर्फ मैंने एक मसले की बात की ना कि 40% बच्चे स्टंट. Exactly. इसके अलावा कई और इश्यूज है. लर्निंग डेफिसिट्स है. हमारे बच्चे 10 में से तकरीबन 6 या 7 बच्चे 10 साल की उम्र में भी पूरा एक जुमला नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं. तो लर्निंग गैप्स बहुत ज़्यादा है. फिर हमारे आउट ऑफ स्कूल बच्चे बहुत ज़्यादा है. वो हमारे मसले काफ़ी है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं से शुरू करना है. और शुरू करने के लिए जो बेहतरीन जो एंट्री पॉइंट है ना, वो अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, यहाँ से शुरू करना. Yeah, if you want to secure the future, आपको सबसे पहले बेस पे काम करना होता है. I think early childhood development is the base, जिससे आप countless बच्चों का future and then in the long term आप अपने पूरे country का future secure करते हैं. और उसमें आपके जो इस वक्त स्टंटिंग या और चीज़ों पे आप मिलियंस लगाते हैं, तो वो बच सकते हैं. वो आप उनके डेवलपमेंट पे लगाएं, उनकी लर्निंग पे लगाएं, उनके वेल बीइंग पे लगाएं, उनके प्रोटेक्शन पे लगाएं. तो ये है बस मेरी फरियाद गवर्नमेंट से. मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं यही कहती हूँ. आई थिंक कि हमारी ये कलेक्टिव फरियाद है. हम लोगों ने भी इत्तेफाक के प्लेटफॉर्म पर जब से काम करना स्टार्ट किया है, द एम एंड द गोल इज़ कि हम लोग मैक्सिमम अवेयरनेस क्रिएट करें, पॉलिसी मेकर्स और जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी अटेंशन डाइवर्ट करें, अटेंशन ग्रैब करें इस चीज़ के ऊपर. हम लकी है कि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ऑलरेडी पता है हमारे Exactly. क्या है. बस सिर्फ उनको प्रायोरिटाइज करना है. Prioritize. एक्शन में बहुत ज़्यादा कमी है, गैप है. यस, हम लोग पॉलिसीज बहुत खूबसूरत बनाते हैं, हमारे फ्रेमवर्क्स भी बड़े अच्छे बने हैं, हर चीज़ बनी है, स्ट्रेटजीज बनी है, लेकिन उनको हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं. इम्प्लीमेंटेशन पे हमें सबको बहुत ज़्यादा जोर लगा. या एंड आई थिंक दिस इज समथिंग कि जिस पे आप उसको डिले नहीं कर सकते, बिकॉज अगर फ्यूचर का सवाल है. डिले हो चुका है, मजीद नहीं कर सकते. डेफिनेटली. ऑन दिस पॉइंट आई थिंक आई लाइक टू क्लोज. आई थिंक कि ये हमने जो रिकग्नाइज किया है कि फर्स्ट स्टेप कहाँ से ले सकते हैं. दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड दिस इज द कलेक्टिव एफर्ट वी आर ऑल मेकिंग टुवर्ड्स अ बेटर childhood development in Pakistan to secure our future. So we would like everyone to support us, put out your concerns. Things solve जब उनके बारे में बात होना स्टार्ट होती है. So talk about it, reach out to platforms like these, reach out to experts like these जो कि help कर सकते हैं. And definitely हमारा तो काम है awareness फैलाना. We will inshallah keep coming forward with more programs like this, with more awareness programs, more practices, more approaches to support this. Thank you so much, ma'am, Khadija, for coming. I think we had a lovely time talking to you and talked about things that very much needed our attention. And I hope कि जो parents भी देख रहे हैं उन्होंने भी इस चीज़ से बहुत कुछ सीखा हो, and they applied, implemented. Even if you change one life, that makes a huge difference. So thank you so much for coming. And on this note, we'll close the podcast. Thank you for watching, and stay tuned for future podcasts as well. Thank you. Thank you.